السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ہو چکے ہیں اب تک ماشاء اللہ. جی علی محمد خان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی آپ نے تو مجھے بزرگ, شکر ہے بزرگ سیاستدان نہیں کہا. نہیں ہے سر, سینئر کہہ دیا سر. آج کل آپ واقعی آپ جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ سینئر سیاستدان کی ہے. اچھا سر, میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, الیکشن کے حوالے سے آ جاتا ہوں سب سے پہلے, کہ کیا پی ٹی آئی کا, ظاہر آپ ترجمان ہیں سر, پی ٹی آئی کا موجودہ الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ مختلف باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا, یا الیکشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ کے اس نگراں حکومت مزید آگے جائے گی, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے معیشت کی بحالی ہو پھر الیکشن ہو. کچھ لوگ الیکشن مانگتے ہی نہیں ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میاں صاحب ریلیف ہو جائیں گے تب الیکشن ہو جائے. مثلا آپ الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعی ہو جائے گا؟ کب تک ہو جائے گا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے برخوردار کی مغفرت کرے, اور اللہ بہت صبر دے, کیونکہ یہ ان چند فوجیوں میں سے ہے جس پہ پورا ملک بڑا اداس ہوا, اور سارے ملک نے وہ تکلیف و غم محسوس کی ہے. ویسے بھی ایک باپ کے لیے بیٹے کی لاش اٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. تحریک انصاف ہم توقع کر رہے ہیں کہ مزید ڈیلے نہیں ہوگا. نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. پھر تو آئین حقیقتاً پھر ایک will be not worth the paper on which it is written, یعنی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پچھلے سال سوا سال میں آئین کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اب اگر مزید کچھ ایسا ہوتا, میرا نہیں خیال الیکشن کمیشن اس کو زیادہ لمبا کھینچے گی. تو تحریک انصاف تو سمجھتی ہے کہ الیکشن اب ہونے جا رہا ہے, لیکن الیکشن ہونا سب سے بڑا کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, وہ انگریزی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے, آپ تو اس کو سمجھتے ہیں, آپ کے ناظرین بھی, کہ الیکشن از ناٹ دی اینڈ, اٹس اے مینس ٹورڈز دی اینڈ. یعنی کہ الیکشن کرنا اس قوم کا مطمع نظر نہیں. الیکشن کے بعد کی جو لائف ہے, یہ الیکشن تو اس طرح ہے جب آپ ایک نیو لیز آف لائف ایک پولیٹیکل سسٹم کو دیتے ہیں. تو اگر الیکشن میں آپ نے صحیح والی سیاسی آکسیجن دے دی, آپ نے صحیح طریقے سے الیکشن کر دیا. اس صحیح طریقے سے کیا مطلب ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, کوئی جماعت کو کارنر نہ کیا جائے, کسی سیاسی لیڈر کو الیکشن لڑنے سے روکا نہ جائے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. تو اس کے بعد جو الیکشن کے بعد حکومت بنے گی, اصل تو کام اس کا ہے نا ڈاکٹر صاحب. الیکشن تو ہو جائے گا. الیکشن تو یحییٰ خان نے بھی کرا ہے, الیکشن تو ضیاء صاحب نے بھی کرا, الیکشن تو مشرف صاحب نے بھی کرا ہے, الیکشن تو زرداری صاحب کے نیچے بھی ہوئے, ممنون صاحب کے نیچے بہت سارے ہو گئے. تو کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ہو, مزید ڈیلے نہ ہو. لیکن الیکشن کے بعد کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ اس الیکشن کو ہم نے کیا کیسے ہے. ابھی تک جس طرح کا ماحول ہے, میں افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے ڈاکٹر دانش صاحب, کہ اس وقت تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو سر, اگر یہ آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کارنر کیا جا رہا ہے, دیوار سے لگایا جا رہا ہے, آپ کو الیکشن پروسیس کا, جبکہ صرف 2.5 مہینہ 3 مہینہ رہ گیا ہے, اگر جنوری میں ہو رہا ہے جیسا کہا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. پھر نگراں حکومت جو ہے اس پہ جانبداری کا الزام لگ رہا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے. پھر مخالفین کے حوالے سے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ لوگوں کا الزام ہے کہ ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے, ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے. اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی جو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں, تو یہ پاکستان کا پہلا الیکشن نہیں ہے جو ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا سر. تو اس کے رزلٹ کو کیسے ایکسپٹ کیا جائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں, فری اینڈ فیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوری, ایک تو الیکشن ڈے ہے کہ الیکشن ڈے فری اینڈ فیئر ہو, ریگنگ نہ ہو, جس طرح داندلی جس کو کہتے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے جو ماحول ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں. اس لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے صاف اور شفاف, یا فری اینڈ فیئر. فری تو یہ ہے کہ جو بندہ آ کے ووٹ ڈال رہا ہے کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہا. لیکن کیا تھوڑا سا ایکڈیمک ہو جائے گا, لیکن چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں, کہ اگر علی محمد ایک ووٹر ہے اور وہ آ کے ووٹ ڈالتا ہے,
تو کیا یہ فری اینڈ فیئر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی محمد کو نہ روکا جائے اور میں جا کے ووٹ کروں؟ یا جو میری چوائس آف کینڈیڈیٹس ہے اس پہ اگر کوئی قدغن ہے، چوائس آف پارٹیز پہ اگر کوئی قدغن ہے، فار ایگزامپل میں ڈاکٹر دانش نے کوئی پارٹی بنائی ہے اور انصاف پارٹی اس کا نام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر دانش کو ووٹ کروں، اس کی انصاف پارٹی کو ووٹ کروں، تو مجھے ووٹ ڈالنے سے کوئی روک نہیں رہا. میں گھر سے نکلا ہوں، کوئی مجھے زبردستی نہیں ہے، کوئی پولیس والا، کوئی بندوق والا، جس طرح بدماش ٹائپ لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جو بندوقوں والے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس. ہم نے تو شکر ہے 3 الیکشن لڑے، ہم نے تو نہیں رکھے. لیکن میں ووٹ ڈالنے تو چلا جاتا ہوں، لیکن جب میں بیلٹ پیپر دیکھتا ہوں تو اس پہ مجھے جو ہے نظر نہیں آتا. قلم نشان ہے انصاف پارٹی کا اور اس کا کینڈیڈیٹ ڈاکٹر دانش ہے. تو میں چلا تو گیا ہوں، لیکن میرا اب وہاں پہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. جہاں تو میں گیا ہوں فیئر نہیں ہے. تو اس سے پہلے کی جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے علاقے میں الیکشن ہے، لیکن ہمیں ایز اے وہاں کے رہنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ 5-6 کینڈیڈیٹس تو اوپن کیمپین کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بیچارہ گھر سے نہیں نکل رہا، یا اس کو روز پرچوں کا سامنا ہے. ایک جلسوں پہ جا رہا ہے اور دوسرا عدالتوں میں جا رہا ہے، یا ایک جو ہے وہ فری پھر رہا ہے اور وہ دوسرا جو ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ گلی میں کچھ بندے ہی اکٹھے کر لے ایک کو بڑے جلسوں کی. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب اور مینار پاکستان میں کراؤڈ اکٹھا کیا، اچھا کراؤڈ تھا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے نظیر شہید کی طرح محمد تھا یا ہمارا 30 اکتوبر کی طرح محمد تھا. ایک اچھا کراؤڈ تھا، لیکن پوری حکومتی انتظامیہ کی سپورٹ تھی اور ان کو ایک وائس رائے کی طرح ویلکم کیا گیا. وہی جو نادرا کی اوتھینٹیکیشن ہے، جو عمران خان صاحب کا جو تھم امپریشن لگتا ہے، ان خان صاحب کو زخمی حالت میں ہائی کورٹ لانا پڑا، مجبور کیا گیا اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا، کالر سے پکڑ کے لے گئے. لیکن وہی میاں صاحب جب آئے ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کی وہ تھم امپریشن والا سارا کچھ ہوا ہے جو ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جس طرح ان کو سرکاری لوگوں نے سلوٹیں کی ہیں، پھر جس طرح سپورٹ ملی ہے، اب اس کو آپ اس کے ساتھ رکھیں جس کو لا کی ٹرمز میں کہتے ہیں جکسٹا پوزیشن، کہ ایک طرف میاں صاحب کا یہ ویلکم، ان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کیسوں میں فوری ریلیف ملا، سارا کچھ ہوا، بیلیں ملی، 1 گھنٹے کے لیے جیل نہیں جانا پڑا، اور اس وقت وہ آرام سے مری کی فضاؤں میں، اور سنا لاہور میں، اللہ ان کو زندگی دے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل، یہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ نہیں ہے. اب اس مینار پاکستان کے جلسے کے ساتھ تحریک انصاف کا ایک یو سی لیول کا کارنر کا کوئی پروگرام ہے، کارنر میٹنگ، چھوٹا سا جلسہ، اس سے اتنا خوف ہے کہ اس کو الاؤ نہیں کر رہے. تو اس کو ہماری محترم الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ فری اینڈ فیئر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف ایک جماعت کو اتنا کارنر کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو اتنا اپ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو لازمی کریڈنشلز ہیں، جو اس کے لیے لازمی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سارے ٹک نہیں ہو رہے، وہاں پہ بہت سے کراس لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ تو اس وقت جیل میں ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس وقت باہر جو بھی صورتحال ہے اس سے براہ راست تو کنیکٹ نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں پی ٹی آئی جو ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. اہم ترین الیکٹیبلز، پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے؟ سر، پی ٹی آئی اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، کسی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے لیے چند بنیادی اکائیاں ہیں. لیٹس ڈسکس دیم. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کیا جماعت کی پریزنس پورے ملک میں ہے؟ بالکل ہے. نہ صرف پورے ملک میں بلکہ ہماری 2 ریاستی اکائیوں میں، یعنی کہ 4 صوبوں میں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب. 2 ریاستی اکائیاں، آزاد جموں کشمیر، جی بی، وہاں بھی گلگت بلتستان. پھر اوورسیز ڈائسپورا، امریکہ، یو کے، سعودی عربیہ، تمام ممالک، ملیشیا، تمام جی سی سی کنٹریز، کینیڈا، ہر جگہ آپ کی بہت بڑی سپورٹ تو ہر جگہ موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک بڑی جماعت کے لیے ایک بڑے لیڈر کا ہونا ضروری ہے. جیسے ماضی میں بھٹو صاحب تھے، پھر بے نظیر صاحبہ، ایک زمانے میں میاں صاحب بھی تھے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر دیا، ورنہ ان کو ایک اپرچونٹی تھی. ارلی 90s میں جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تھے ڈاکٹر صاحب، ان کو خیبر پختونخوا نے بھی بڑا ووٹ کیا تھا، اور وہاں مجھے یاد پڑتا ہے ان کی حکومت بھی بنی تھی، صوبائی حکومت بنا گئے تھے. صابر شاہ صاحب اگر آپ کو یاد ہو، وہ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن پھر میاں پنجاب اور پھر اپر پنجاب کی سیاست میں اس وقت ایک لیڈر رہ گیا، ہمارے چیئرمین صاحب. اچھا، خان صاحب جو ہے، عمران خان صاحب، اس وقت بڑا لیڈر. تو 2 چیزیں ہو گئی، ہر جگہ پریزنس بھی ہے، بڑا لیڈر بھی ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے
اتنی بڑی عوام جو 1.25 کروڑ ووٹ ہے، بلکہ اس سے بڑھ گیا میرے خیال میں، آئی تھنک یہ پہلے سے بڑھ گیا، کافی بڑھ گیا. لیکن اب اس کو اٹھانے کے لیے آپ کے پاس جس طرح لوہے کو اٹھانے کے لیے مقناطیس ہونی چاہیے اور مقناطیس کیا ہے؟ مقناطیس میگنیٹ جو ہے وہ آپ کی تنظیم ہوتی ہے. دیکھیں ووٹ ہونا بڑی بات نہیں ہے، تنظیم ہونی چاہیے جو ووٹ کو کھینچ کے الیکشن ڈے پہ پول کرا سکے. اچھا اب اس میں کوسچن مارک ہے کہ تنظیم کتنی انٹیکٹ ہے. ٹاپ تنظیم میں بھی آپ کو پتا ہے، آپ تو پرانا، آپ تو الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں، آپ تو سمجھدار، آپ کو تو پتا ہے سارے ڈائنامکس کا، کہ تنظیم میں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، تنظیمی عہدیدار، اور اس میں انکلوڈنگ ایم این ایز، ایم پی ایس، پلس نیچے پھر تحصیل کے، ضلع کے، اور ساتھ میں یو سی کے. ہمارا ٹاپ کا جو منسٹر لیول کا یا ایم این اے کا یا ایم پی لیول کا ہے، اس میں خلا پیدا ہوئے ہیں، کافی ہوئے ہیں، لیکن اس کے نیچے تنظیم انٹیکٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو صرف کینڈیڈیٹس دے پائیں تو ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، لیڈر موجود ہے، شکر اللہ اس کو زندگی دے، ہمارا نظریہ موجود ہے، ورکر نیچے لیول کا سارا انٹیکٹ ہے الحمدللہ. تو اس کو صرف اٹھانے کے لیے آپ کو ورکر چاہیے، ورکر کو چلانے کے لیے آپ کو کینڈیڈیٹ چاہیے. کینڈیڈیٹ چاہیے جو بھی ہو. دیکھیں آپ ماضی میں جا کے دیکھیے، 3 ایگزامپل دوں گا، بات لمبی نہیں کروں گا. پاکستان میں 3 جماعتیں ایسی ہیں جن کو نظریے پہ ووٹ پڑا ہے پچھلے 40-45 سالوں میں. بھٹو صاحب کو ارلی 70s میں نظریے پہ پڑا، جب ینگ لڑکے نوجوان وہ کھڑے ہو گئے اور وہ جیت گئے، بڑے بڑے سرما گر گئے. پھر اگر آپ آگے جاتے جائیں بہت بڑے عرصے کے بعد 2002 میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب وہ کتاب پہ لڑے تو یہ 40-45 سال بعد ایک بار پھر نظریے پہ ووٹ پڑا اور دڑ پڑا. خیبر پختونخوا میں خاص کر کسی نے نہیں دیکھا کون ہے، جس کے پاس کتاب تھی اس کو ووٹ دیا اللہ کے نام پہ. وہ جو اللہ کے نام پہ آئے تھے، پھر جو انہوں نے اللہ والے کام کیے، اس کے بعد سب نے ہاتھ جوڑے کہ بس اب میں معاف کروں، کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. خیبر پختونخوا نے جو وہ سلام کیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے فضل الرحمان صاحب کو اور ایم ایم اے کو، اس کے بعد انہوں نے کبھی سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا. لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دوسری بار یہ نظریے پہ پڑا، اور تیسری بار خان صاحب کو. ہمیں 13 میں بھی نظریے پہ پڑا، 18 میں پڑا، لیکن اب زیادہ ہے. تو اس وقت سچویشن نظریہ کیا ہے سر آپ کا؟ آپ کا نظریہ تو پتہ چلے، ان کا تو میری بات ختم ہو رہی ہے، میری بات ختم ہو رہی ہے کہ سارا انٹیکٹ ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ووٹر موجود ہے، عوام موجود ہے، تنظیم سر تنظیم اور مجھے میرا اختلاف ہے سر. آپ کے پاس آپ نے آنے دیا گیا تو انشاءاللہ ووٹ ہم الیکشن میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، سر ہم نے آپ کے یہاں یہ دیکھا ہے، آپ نے حوالہ دے دیا ہمارا بھی، چلے ہم نے آپ کے یہاں دیکھا ہے سر کہ عمران خان صاحب اور کارکن، اس کے درمیان سر تنظیم تو ہمیں نظر نہیں آئی. تنظیم بنانے کی کوشش کی تسنیم نورانی صاحب نے اور جسٹس وجی نے، اور اس لیول پر الیکشن وغیرہ وہ سب بیکار ہوئے. میاں عمران خان 1 مین شو تھے، وہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا، تنظیم تو تھی نہیں آپ کے یہاں. تو اسی لیے تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ الیکٹیبل کے ووٹ ہوتے ہیں سر. الیکٹیبل بھی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں، 20-25 ہزار ووٹ، 15,000 16,000 ہوتے ہیں، باقی پارٹی کے ووٹ پڑتے ہیں. تو آپ کے الیکٹیبل تو چلے گئے، تنظیم آپ کے پاس ہے نہیں، عمران خان جیل میں ہیں، تو سر الیکشن کیسے جیتیں گے آپ؟ جی دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑے ٹاورنگ لیڈر ہیں، بڑی شخصیت ہیں، اور عمومی طور پہ ایک اتنی ٹاورنگ شخصیت کے سامنے پھر آپ جو ہیں باقی لوگ بونے نظر آتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنہا انہوں نے الیکشن لڑے ہیں. ان کا نام ہے، ان کی جماعت کا اور ان کا جو نظریہ ہے، لیکن ساتھ میں اس نظریے کو پاکستان کی گلی گلی، کریا کونے کونے میں، بی سی لیول تک، دکانوں میں، نائی کے دکان پہ، تھڑے پہ، چائے کی دکان پہ، سوشل میڈیا نے پہنچا کے پاس لے جانے والے، سوشل میڈیا نے پہنچایا سر، تنظیم نے تو نہیں پہنچایا نا. آپ کا ورکر ہے، وہ آپ کا ورکر ہے، ورکر. سوشل میڈیا نے پہنچایا سر، بہت مضبوط ہیں آپ اس میں، مانتے کیوں نہیں ہے سر؟ آپ سوشل میڈیا میں پہنچایا. بھائی جان میں آپ کی جواب کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے وہ آپ کا ورکر ہے. کچھ تنظیم میں ہیں، کچھ تنظیم سے باہر ہیں، اور ہزاروں نہیں ہے، لاکھوں میں، جن کو بدقسمتی سے آتنکوادی نہیں دہشت گرد کہا گیا. اگر اس جھنڈے سے محبت کرنا دہشت گردی ہے کہ ہمارا جو ورکر ہے، جو ہمارا جو نوجوان لڑکا اور لڑکی کالج، سکول، یونیورسٹی میں جو پڑھتا ہے، وہ ایک بات پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے یہ سب زلالی پرچم، محبت. اور ان کو دہشت گرد کہا گیا، ان کو آتنکوادی کہا گیا.
تو اگر پاکستان سے محبت دہشت گردی ہے تو یہ ایک دہشت گرد تو میرے سامنے بیٹھا ہے جس کا نام ڈاکٹر دانش ہے. وہ بھی تمام اختلافات کے باوجود مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. تو ہمارے بچوں کو لڑکے لڑکیوں کو دہشت گرد کہا گیا, وہ بھی 60 65 70 75% یوتھ کو, لیکن ہم مائنڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ملک کے لیے آپ ہمیں کہیں, تو جب وہ وقت آئے گا ہمارا یہ نوجوان جو ورکر ہے یہ نکالے گا لوگوں کو. ہاں اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹاپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں ایم این اے ایم پی اے کی جگہ کافی خالی ہے, لیکن جو میں نے نظریے کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ نظریے پہ ووٹ پڑے گا, تو جس کو بھی ہم اچھے کینڈیڈیٹ کو, یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گندے سے بندے کو ٹکٹ دے, نہیں, جس کی شکل جس کا کردار تحریک انصاف سے ملتا ہے, اگر اس کو ہم نے ٹکٹیں صحیح دے دی, یقین کریں عوام انتظار میں ہے کہ کب وہ بکسا رکھا جائے گا اور کب عمران خان کے نام پہ بلے پہ ٹھپا پڑے گا, ٹھپے پہ ٹھپا انشاءاللہ. میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بس اور کچھ نہ کرے, بلا ہمیں ہمارے پاس رہنے دیں, چکے چوکے ہم لگا دیں گے انشاءاللہ. لیکن سر یہ آپ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں, پی ایم ایل این کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بالکل طے ہے, میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. تو اگر میاں صاحب واقعی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں اور حالات آپ خود بھی اگر آپ خود بھی بتا رہے ہیں, تو سر پھر تو یہ الیکشن, تو یہ تو سر میں تو آپ ان کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں جو پی ایم ایل این کا ہے, جیسے آپ نے اپنا دیا کہ بلے پہ ٹھپا پڑے گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھپا کیسے پڑے گا سر, وہ کہہ رہے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے, تو پھر الیکشن کی کیا ہے؟ ہاں طے ہے. ہم تو عوام پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں, تو وہ بھی عوام پہ وہ کس تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, وہ بھی عوام پہ وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو عوام بہت کون سی والی عوام سر, ساری عوام, پورا پنجاب میں توتی بولتا ہے سر میاں صاحب کا. جو نظر آتی ہے وہ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ سر اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے سر, تاریخی جلسہ ہوا ہے, لوگ نکل آئے ہیں گھروں سے, پاکستان سے. نہیں تاریخی نہیں تھا, اچھا جلسہ تھا, تاریخی نہیں تھا, تاریخی بے نظیر شہید کا تھا, تاریخی عمران خان صاحب کا 30 اکتوبر کا تھا, تاریخی جلسے بھی اور آنے ہیں, خان کو ذرا باہر نکلنے دیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کل سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, کل کے دشمن آج کے دوست, اور آج کے دشمن کل کے دوست, کل کے اختلاف آج کے اتحادی, آج کے پرانی بات ہے سر, یہ ہے نا. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ آج کل آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لائن ہے بالکل ایک ہے, آپ کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن کراؤ, وہ بھی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب شفاف الیکشن ہو, وہ بھی مانگتے ہیں. تو سر کیا آگے چل کر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں انتخابی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سیاسی جماعتوں میں الائنمنٹ ہوتی ہے, الحاق ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں, چونکہ ابھی تک اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کسی جماعت سے آپ الحاق کی بات کریں, ان کے ساتھ الائنس کی بات کریں, تو میں اس بات میں آزاد ہوں کہ میں اپنی رائے دے سکوں. اور میری رائے بحیثیت علی محمد, جس نے اس جماعت میں اپنی جوانی کے بڑے سال دیے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی اس جماعت سے انتخابی الائنس نہیں کرنا چاہیے جس نے اس ملک میں 3-4 بار وزیر اعظم بنائے ہوں, اور اس ملک کی تباہی میں ان کا اتنا ہی کردار ہو جتنا کسی اور کا. جتنا اس ملک کو نقصان پہنچا ہے میاں نواز شریف یا نون لیگ کے نیچے, اس سے زیادہ اگر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے نیچے پہنچا ہے. تو آج اگر ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں تو سوالیہ نشان اٹھے گا. ہاں الیکشن کے بعد آپ حکومت بنانے کے لیے اگر کوئی چھوٹی جماعت, کوئی اگر آپ کی نظریے سے تھوڑی ملتی جلتی ہو جائے, جماعت اسلامی ہو گیا یا کوئی اور, تو اس وقت کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی سے الائنس کی کوئی بات عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے, نہ ہماری جماعت میں ایسی کوئی سوچ پائی جاتی ہے. اور میرے جیسے پرانے, اگر آپ اس کو نظریاتی کہیں یا جو بھی آپ مجھے جو بھی بلا کہیں, لیکن میری طرح کی جو مخلوق ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلے اکیلے الیکشن لڑ کے اپوزیشن میں بیٹھیں, لیکن ان جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کا نقصان پہنچایا, ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ کے ہم کوئی ملک کا یا اپنا اچھا نہیں کر سکتے, اور اس کا تجربہ ہم 2018 میں کر بھی چکے ہیں. اچھا, مثلا آپ نے ایک واضح میسج دے دیا, حالانکہ یہ بات اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے
کہ کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست سکتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں اتحاد کے ساتھ الیکشن دیکھ میں ڈاکٹر صاحب اس پہ خان صاحب کی کیا ڈائریکشن آتی ہے فی الحال اگر آ گئی، اگر عمران خان کی ڈائریکشن آ گئی تو پھر آپ عمران خان کی ڈائریکشن پہ پھر پی ٹی آئی سے ریزائن کر دیں گے سر؟ سر آپ میری ریزگنیشن کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے آدھی آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ نے اتنا بڑا بیان دے دیا بہت زبردست کہ نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کے دشمن ہے، لیکن کل اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے اگر پھر دشمن میں نے نہیں، اچھا نہیں مثلا تباہ کیا ہے، مثلا نقصان پہنچایا، اگر پھر بھی بہترین مفاد میں اگر عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے چلے گئے یا اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے سر؟ آپ چھوڑ دیں گے پارٹی؟ دیکھیں میں تو اپنی جماعت کا ترجمان ہوں، میں تو آپ کے سامنے اس وقت تحریک انصاف کا نظریہ، اس کا بیانیہ، الیکشن میں آگے جانے کا لائے عمل سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں، اپنی جماعت کی ماضی کی ہسٹری بھی سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے لیڈر کی سوچ بھی رکھ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کا لفظ ہے نا سر، خدا کے لیے وہ تو کر دیا آپ نے سر، آپ جواب پہ آئے سر، خدا کے لیے ادھر نہ مجھے گھمائے، وہ مجھے ادھر نہ گھمائے۔ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان یا پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد کا راستہ بن گیا تو علی محمد خان صاحب تحریک کے پاکستان استحکام پارٹی جوائن کریں گے یا جے یو آئی جوائن کریں گے؟ جماعت تو میری پاکستان تحریک انصاف ہے، بس ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے دل لگا لیا ہے۔ جواب نہیں دے رہے سر آپ، جواب نہیں دے رہے، لیکن اس چیز پہ بحث کریں گے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی خان صاحب جیل سے باہر ہیں، ابھی اگر ہو گیا سر، اگر ہو گیا سر، سب ممکن ہے سر، بہت کچھ ہو۔ اچھا چلے سر میرے پاس، ہاں اچھا دیکھیے اصولی موقف اپنا رکھا ہے تو ٹھیک ہے نا، اصولی اگر آپ اصولی سیاست، اگر آپ اصولی سیاست کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بہترین مفاد، پارٹی مفاد، پاکستان مفاد میں اتحاد کر لیا، تو علی محمد صاحب اصولی سیاست پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جوائن کریں گے یا وہ آپ کے پاکستان استحکام پارٹی جوائن کریں گے؟ کون سا؟ ڈاکٹر صاحب ایک گھر میں رہ کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بات پہ آپ اپنی رائے آگے جاتے ہیں سر، آپ بڑے، اسی لیے میں نے کہا، اسی لیے میں نے کہا گھر کبھی اپنا نہیں ہوتا، اسی لیے میں بھی کہہ رہا ہوں جو گئے ہیں، اپنا گھر آپ کا پی ٹی آئی ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہ اصولی سیاست آپ کی پھر چلی جائے گی، پھر آپ عمران خان کے کہنے پر آصف زرداری آپ ایک پلیٹ فارم پہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہوں گے، پھر علی محمد، اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے، چلے میں آگے جماعت اس لیے نہیں بنائی۔ اچھا چلے سر، اچھا سر آخری ٹائم نہیں ہے سر، جے یو آئی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے، اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے پاس 2/3 3/4 آپ کے پاس پبلک سپورٹ موجود ہے۔ کسی کے پاس جا کے دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو الحاق کر رہے ہیں، آپ کی کچھ نارمز ہوتی ہیں، ڈیسنسی ہوتی ہے، ہاں ان کی طرف سے پھر بعد میں عجیب باتیں ہوئی، مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن بہرحال میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک دعا کے لیے ہم گئے تھے، دعا کی آگے، لیکن الائنس خیبر پختونخوا میں اگر کبھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں ویسے، اگر ہو سکتا ہے تو وہاں جو سراج الحق صاحب کی جماعت ہے، جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے، یا حقانی جو مولانا سیم الحق صاحب کے ساتھ ماضی میں ہمارا الحاق وہاں پہ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے ساتھ ممکن ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب یا ای این پی جو ہے وہ میرے خیال میں وہ مشکل ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اور خٹک صاحب جنہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی ہے، خٹک صاحب جو ہیں وہ باؤنڈری پہ فیلڈنگ کریں گے، میرے خیال میں باؤنڈری سے باہر ہی ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔